السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کن کن صورتوں میں فاسد ہو جاتا ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جس کے لیے روزہ شرط ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شریک ہو، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ ازدواجی معاملات کرے، نہ ہی کسی ناگزیر ضرورت کے بغیر کسی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلے، اور روزے کے بغیر اعتکاف نہ کرے اور جامع مسجد میں ہی اعتکاف کرے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2473 رقم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ معتکف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے اور ان نیکیوں کے لیے مسجد سے نہیں نکلتا، لیکن اس کے لیے نیکیاں جاری رہتی ہیں، جیسے کہ وہ تمام نیکیوں کا کرنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی رقم الحدیث 1781 سے رقم کی گئی روایت۔ ناظرین، اعتکاف کی صحت کے لیے مفسدات سے بچنا ضروری ہے۔ معتکف کو طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ رات میں نہ دن میں اگر بلا ضرورت ایک لمحے کو بھی نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ شرعی عذر سے مراد غسل واجب یا وضو کے لیے مسجد سے نکلنا، طبعی عذر سے مراد قضاء حاجت کے لیے مسجد سے نکلنا۔ اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا عذر شرعی ہے، اس کے لیے اذان جمعہ کے بعد نکلے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کسی وقت کوئی حادثہ ہو جائے تو جان اور مال سے بچنے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اگر مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ بیوی سے جمع کرنا، بوسہ دینا، لمس اور معانقہ کرنا، یہ تمام امور ناجائز ہیں، ان سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف کو بے ہوشی یا جنوں طاری ہوا اور اتنا طول پکڑ گیا کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور قضا واجب ہے۔ مرض کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اعتکاف فاسد ہو گیا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے، خواہ یہ روزہ کسی عذر سے ٹوٹا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر ٹوٹا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی ایسا عمل ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا صبح صادق طلوع ہونے کے وقت کچھ کھا لیا، غروب آفتاب سے پہلے ہی اذان شروع ہو گئی، یا پھر افطار کر لیا، یا پتہ چلا کہ وقت سے پہلے افطار کر لیا، اس طرح بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت بے اختیار پانی حلق میں چلا گیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ جن امور کی ممانعت ہے، مثلا جمع وغیرہ، اعتکاف کی وجہ سے ان کے لیے مسجد سے نکلنا منع ہے۔ ناظرین، عمدن اور نسیتاً مسجد سے باہر نکلنے پر حکم یکساں ہے، اور ان جن اموروں میں اعتکاف ممانعت ہے، روزے کی وجہ ہے، مثلا کھانا پینا، عمدن ارتکاب کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے اور بھول کر کرنے میں فاسد نہیں ہوگا۔ معتکف کو غسل فرض ہے، غسل مسنون یعنی کہ جمعۃ المبارک کا غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں۔ علامہ یوسف بن عمر الصوفی القماری لکھتے ہیں کہ معتکف کے لیے 5 چیزوں کی وجہ سے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ بیت الخلاء کی حاجت ہونا، چاہے وہ پیشاب کرنا ہو یا پیخانہ کرنا ہو، وضو کے لیے غسل خواہ فرض ہو یا نفل، جمعہ پڑھنے کے لیے جامع المدرات المشکلات شرح مختصر القصودی مخطوطہ کی صلہ نمبر 170 سے نقل کی گئی ہے ایک روایت۔ پہلے ہم نے اعتکاف کی حالت میں غسل مسنون جمعے کے غسل کی ممانعت کا لکھا تھا، مگر اب ان فقہی حوالہ جات کی وجہ سے ہم نے ان کا جواز یا قول کیا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کی ہے اور بلا عذر یا کسی عذر کے سبب اعتکاف ٹوٹ گیا تو صرف ایک دن کی قضا لازم آئے گی۔ اگر رمضان المبارک میں قضا کرے تو رمضان کا روزہ اس کے لیے کافی ہے، ورنہ غیر رمضان میں قضا کرنے کے لیے روزہ لازم ہوگا۔ تو ناظرین، ان اعتکاف کی شرائط کے بارے میں آپ میں سے کون کون پہلے سے جانتا تھا؟ رائے سے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔